بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں ایک ایسے راز کی بات کرنے جا رہی ہوں جسے بہت سے شوہر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اسی معمولی سی بات کے اندر گھر کی محبت بھی چھپی ہوتی ہے، سکون بھی چھپا ہوتا ہے اور گھر کی تباہی بھی چھپی ہوتی ہے۔ آج کے بیان کا عنوان ہے کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزیں لازمی دیکھیں، ضرور دیکھیں، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ گھر میں دولت کی بارش برسے گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا، صبح کا وقت انسان کی پوری زندگی پر اثر ڈالتا ہے، صبح کا وقت پورے دن پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر صبح محبت سے شروع ہو جائے تو دن آسان ہو جاتا ہے، اگر صبح دعا سے شروع ہو جائے تو رزق میں برکت آتی ہے، اور اگر صبح کے وقت یہ عمل نہ کیا جائے تو انسان کی زندگی میں جلد پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، درد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مرد صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں، کام کی فکر میں لگے رہتے ہیں، پیسوں کا حساب لگاتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں، مگر اپنی بیوی کی یہ 3 چیزیں دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 2 چیزوں پر جو لوگ بوسہ کرتے ہیں، وہ لوگ یوں سمجھیں کہ وہ لوگ اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے جنت کا ٹکڑا بنا رہے ہیں، اور جو لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ یہی بیوی گھر کی عزت بھی ہوتی ہے، گھر کا سکون بھی ہوتی ہے۔ اور اگر صبح سویرے اٹھ کر یہ ایک چھوٹا سا عمل کیا جائے تو پورا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی وہ کون سی 3 چیزیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھنی چاہیے، جسے دیکھنے سے گھر کی برکت کا دروازہ بھی کھلتا ہے، گھر میں دولت بھی برستی ہے، دولت کی بارش برستی ہے، اور کامیابی انسان کے قدم بھی چومتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے دنوں ایک شخص کی مجھے کال آئی، وہ بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہنے لگا، بہن جی، یوں لگتا ہے جیسے میرا گھر جہنم کا ٹکڑا بن گیا ہو، یوں لگتا ہے جیسے میں جیتے جی جہنم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، اللہ کا نام بھی لیتا ہوں، مگر پھر بھی میرا دل ہر وقت بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ گھر میں قدم رکھتا ہوں تو سکون کی بجائے پریشانی میرا استقبال کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے گھر میں کبھی سکون کی سانس نصیب نہیں ہوئی، میری بیوی ہر وقت میرے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، بات بات پر غصہ کرتی ہے، ہر بات کا جواب تلخی سے دیتی ہے، اور میں خاموش رہ کر بھی ہار جاتا ہوں۔ حالانکہ میں دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، صبح اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہوں، مگر میرے کام میں برکت نہیں ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے، پیسہ تو آتا ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا جاتا ہے۔ تنخواہ ملتی ہے تو دل کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے، مگر مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی بچوں کی ضرورت سامنے آ جاتی ہے، کبھی گھر کا خرچ سر پر آ جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، اور کبھی کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت مٹی میں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ شخص روتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ بہن جی، میری بیوی مجھ سے سخت نفرت کرتی ہے، وہ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی، میرے ساتھ 2 میٹھے بول بولنا بھی اسے بوجھ لگتا ہے، بس ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہے، جیسے گھر میں شوہر نہیں کوئی اجنبی بیٹھا ہو۔ بتاؤ میں اب کیا کروں؟ اب میں نے اسے کہا، میرے بھائی، تمہاری پریشانی صرف پیسے کی نہیں ہے، تمہاری پریشانی صرف بیوی کی ناراضی نہیں ہے، بلکہ تمہاری پریشانی یہ ہے کہ تم نے بیوی کے دل کا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی، میں تمہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سناتی ہوں، اگر تم اس
پر عمل کر لوگے، اگر تم نے اسے معمولی بات سمجھ کر چھوڑا نہیں بلکہ دل سے اپنا لیا، تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، تمہارے گھر کی لڑائیاں کم ہونے لگیں گی، بیوی کے لہجے میں نرمی آنے لگے گی، تمہارے مال میں برکت آئے گی، غیب سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے بھی کھولے گا، تمہارے گھر میں دولت کی بارش برسے گی، ایسی بارش برسے گی کہ تم مقدر کے سکندر بن جاؤ گے، غریبی سے امیر بن جاؤ گے اور بھکاری سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ لوگوں نے مکمل نہ سنا تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہو گے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد بس پکا یقین کر لینا کہ تمہاری زندگی بالکل ہی بدل چکی ہے، تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آمنہ نام کی ایک مسکین بچی تھی جس کی عمر صرف اور صرف 6 سال تھی کہ اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد آمنہ کا گھر تو وہی رہا مگر اس کی زندگی کا سکون جاتا رہا۔ ماں کے انتقال کے بعد باپ نے دیکھا کہ آمنہ بہت چھوٹی ہے، اکیلی ہے، ماں کے بغیر اس کی پرورش مشکل ہو جائے گی، اس لیے آمنہ کی اچھی پرورش کے لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ آمنہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو اللہ نے ایک ماں لے لی ہے تو شاید مجھے دوسری ماں دے دی ہے۔ وہ معصوم آمنہ دل میں یہی سوچتی رہی کہ اب کوئی مجھے وقت پر کھانا دے گا، میرے کپڑے سنبھالے گا، میں بیمار ہو جاؤں گی تو میرے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ مگر آمنہ نہیں جانتی تھی کہ جس عورت کو وہ ماں سمجھ رہی ہے وہی عورت ایک دن اس کے لیے آزمائش بن جائے گی۔ اب شروع میں تو ستیلی ماں آمنہ کے ساتھ بہت اچھی رہی، اس سے نرم لہجے میں بات کرتی، کبھی اسے اپنے پاس بٹھا لیتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیتی، اور آمنہ کو لگتا کہ شاید میری زندگی میں اب بہار آ جائے گی۔ مگر جیسے ہی ستیلی ماں کی اپنی سگی بیٹی پیدا ہوئی اسی دن سے بیچاری آمنہ پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹنے لگا۔ اب گھر میں ایک بچی مہارانی بن گئی اور دوسری بچی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ باپ صبح سویرے اٹھتا، محنت مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا، سارا دن آمنہ اور اس کی ماں کے لیے روزی روٹی کماتا، شام کو محنت کرنے کے بعد تھکا ہارا اپنے گھر میں واپس لوٹ آتا اور اسے یہ لگتا تھا کہ شاید گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن باپ کے گھر سے نکلتے ہی پورے گھر کا ماحول بدل جاتا تھا۔ ستیلی ماں اپنی بیٹی کو تو سینے سے لگاتی، اسے پیار کرتی، اسے دیسی گھی کے نیوالے کھلاتی، مگر آمنہ کو سوکھی روٹی دینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آمنہ 8 سال کی ہو چکی تھی، وہ بچی جس کی عمر ہنسنے کھیلنے کی تھی وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ آمنہ کبھی کپڑے دھوتی، کبھی برتن مانجتی، کبھی صحن صاف کرتی، کبھی پانی بھرنے جاتی اور کبھی اپنی چھوٹی سی بہن کو سنبھالتی۔ اب اس کو خود سنبھلنے کی ضرورت تھی لیکن یہ بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالے بیٹھی تھی۔ کام کرتے کرتے جب بھی اسے اپنی سگی اور مری ہوئی ماں یاد آتی تو وہ اتنا روتی کہ اس کو ہچکی لگ جاتی، پھر آخر میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ سے کام کرنے لگ جاتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر ستیلی ماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر دوبارہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، پھر دوبارہ وہ ماں مجھ پر غصہ کرے گی۔ آمنہ اپنے باپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا باپ سارا دن محنت کر کے تھکا ہوا گھر آتا ہے، اگر میں نے شکایت کی تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا اور ستیلی ماں کا غصہ مجھ پر اور زیادہ نکلنے لگے گا۔ اب آمنہ کی ستیلی بہن بھی 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ماں اپنی سگی بیٹی پر جان چھڑکتی تھی، اس کے لیے اچھا کھانا تیار کرتی، اسے صاف ستھرے کپڑے پہناتی، اسے گود میں اٹھا کر چومتی، مگر آمنہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نفرت اتر آتی تھی۔ آہستہ آمنہ بہت زیادہ کمزور ہوتی گئی، اس کے چہرے کی رونق ختم ہونے لگی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے، آنکھوں کے نیچے سیاہی آنے لگی اور وہ ہر وقت بھوک کی وجہ سے اندر ہی اندر تڑپتی رہتی تھی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر ستیلی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، جیسے کوئی ثواب کا کام کر رہی ہو۔ ایک دن ستیلی ماں غصے میں آ کر
سخت لہجے میں کہنے لگی، اے آمنہ، آج سے تم ہر حال میں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جاؤ گی، پھر انہی لکڑیوں سے آ کر چولہا جلاؤ گی۔ اگر لکڑیاں کاٹ کر نہ لائی تو پھر یاد رکھنا تم بھوک سے مر جاؤ گی، میں تمہیں سوکھی روٹی تک نہیں دوں گی، کسی صورت میں بھی روٹی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر بیچاری آمنہ مرتی کیا نہ کرتی، اس کے دل پر جیسے پتھر گر گیا ہو۔ آمنہ اندر ہی اندر رونے لگی، مگر ظالم ماں کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ آمنہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں میری بات سننے والا کوئی نہیں رہا۔ مرتی کیا نہ کرتی، ستیلی ماں کا حکم ماننا ہی پڑا۔ آج آمنہ نے ایک چھوٹی سی کلہاڑی اٹھائی، بھوکے پیٹ گھر سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے چل پڑی۔ بیچاری آمنہ چلتی بھی جا رہی تھی، روتی بھی جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ ماں کی یاد نے تڑپا ڈالا تو آمنہ کا دل اور بھی بھر آیا۔ آمنہ نے جنگل کا راستہ چھوڑا اور اپنا رخ اپنی سگی ماں کی قبر کی طرف کر لیا۔ آمنہ ماں کی قبر کی طرف چل پڑی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، ماں تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تمہارے جانے کے بعد تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے آخر کار آمنہ ماں کی قبر تک جا پہنچی۔ ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر آمنہ اپنا درد سنانے لگی، اپنے دکھ سنانے لگی، کہنے لگی، اے اماں تم مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتی؟ کاش اگر آج تم زندہ ہوتی تو مجھے اس حال میں دیکھ کر کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ اے میری ماں، تمہارے لیے سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹی آج بھی 3 دن کی بھوکی ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں ستیلی ماں نے مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا، کچھ نہیں کھلایا، کچھ نہیں پلایا۔ وہ اپنی بیٹی سے تو پیار کرتی ہے اور مجھ سے سخت نفرت کرتی ہے، مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی۔ میں اسی طرح کا پیار لینے کے لیے ترس گئی ہوں۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے کبھی بھی اس حال میں نہ دیکھ پاتی، اور ساتھ میں کہتی کہ جب تک لکڑیاں نہیں لے کر آؤ گی میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی۔ اتنے میں اچانک آمنہ کی نظر ماں کی قبر کے سرہانے لگے ہوئے ایک درخت پر پڑی، اور یہ انگوروں کا درخت تھا۔ آمنہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہو، کیونکہ بھوکے کو کھانے کے لیے کچھ مل چکا تھا۔ شاید اس لیے خوش ہوئی ہوگی کہ چلو آج کے دن میں میری بھوک مٹ جائے گی۔ آمنہ جلدی سے اٹھی، درخت کے قریب گئی، مگر درخت بہت زیادہ اونچا تھا۔ آمنہ پریشان ہو گئی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے۔ آمنہ نے پھر بھی کوشش کرتے ہوئے جیسے ہی اپنا ہاتھ درخت کی طرف، ٹہنی کی طرف بڑھایا تو ٹہنی خود بخود جھک کر آمنہ کے ہاتھ تک آ گئی۔ آمنہ نے جلدی سے انگور توڑے، ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر انگور کھانے شروع کر دیے۔ ابھی اس نے چند انگور کھائے ہی تھے کہ آمنہ کا پیٹ بھر گیا، کیونکہ 3 دن سے بھوکی بچی کے لیے وہ چند انگور بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ یہ وہ انگور تھے جن کو کھانے کے لیے وہ ترس چکی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس طرح کی چیز کھاؤں گی، کیونکہ وہ 3 دن کے 2 دن کے پرانے سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کیا کرتی تھی۔ آمنہ نے پیٹ بھرنے کے بعد اپنی ماں کی قبر کو چوما، قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، امی جس کھانے کے لیے میں 3 دن سے ترس رہی تھی، آج وہ کھانا مجھے آپ کی قبر پر نصیب ہو گیا ہے۔ یہ کھانا کھانے کے لیے تو میں سالوں سے ترس رہی ہوں۔ امی اگر آپ زندہ ہوتی تو مجھے کبھی بھوکا نہ سونے دیتی، مگر آج بھی اللہ نے آپ کی قبر کے قریب مجھے بھوک سے بچا لیا ہے۔ یہ کہہ کر آمنہ نے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، چھوٹی سی کلہاڑی اٹھائی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ اب آمنہ لکڑیاں کاٹ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ دیکھو ماں کے ساتھ کتنی بہاریں ہوتی ہیں۔ ماں مر تو گئی ہے لیکن کھانا اسی کی قبر سے ملا ہے۔ اب وہ لکڑیاں بھی کاٹ رہی تھی لیکن اس کے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میری ماں دنیا سے تو چلی گئی ہے مگر میرا رب ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ
لکڑیاں کاٹتی جاتی، خود سے باتیں کرتی جاتی، کبھی ماں کو یاد کرتی، کبھی سوچتی کہ کل پھر سوتیلی ماں مجھے لکڑیاں کاٹنے بھیجے گی، پھر میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں گی، اپنا دکھ سناؤں گی اور ساتھ میں میٹھے میٹھے انگور بھی کھاؤں گی۔ آخر کار آمنہ نے لکڑیاں کاٹ لیں، انہیں بڑی مشکل سے اٹھایا اور تھکی ہاری واپس گھر پہنچ گئی۔ ابھی آمنہ نے لکڑیاں زمین پر رکھی ہی تھیں کہ سوتیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا، جلدی سے برتن دھو لو، گھر کی صفائی کر لو، پھر چولہا جلاؤ۔ آمنہ نے خاموشی سے سب کام کیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ ظالم عورت مجھے کھانا نہیں کھلائے گی، کبھی بھی کھانا نہیں دے گی، پھر مجھے رات کو بھوکے پیٹ سونا پڑے گا۔ گھر کے تمام کام کرنے کے بعد آخر میں اسی لکڑیوں سے چولہا جلایا گیا، کھانا تیار ہوا، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آخر میں جو بچا کھچا کھانا رہ گیا وہ آمنہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ آمنہ روزانہ معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹنے کے بہانے جنگل جاتی، پہلے تو اپنی ماں کی قبر پر پہنچتی، وہاں بیٹھ کر اپنے دکھ سناتی، انگور کھاتی، پھر لکڑیاں کاٹ کر گھر واپس آ جاتی۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ آمنہ کے چہرے پر رونق آنے لگی، جسم میں طاقت آنے لگی اور وہ بچی جو کل تک بھوک سے کمزور ہوتی جا رہی تھی اب دن بدن صحت مند ہونے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سوتیلی ماں پریشان ہو گئی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں اپنی سگی بیٹی کو تازہ کھانا کھلاتی ہوں، دیسی گھی کے نوالے دیتی ہوں، پھر بھی وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور آمنہ کو میں سوکھی روٹی دیتی ہوں، بچا کھچا کھانا دیتی ہوں، پھر بھی یہ دن بدن موٹی اور تندرست ہوتی جا رہی ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سوتیلی ماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ آمنہ بڑی بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اب سوتیلی ماں کے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ آخر یہ بچی جنگل میں جا کر ایسا کیا کھاتی ہے جو سوکھی روٹی کھانے کے باوجود دن بدن تندرست ہوتی جا رہی ہے۔ بس اسی شک کو دور کرنے کے لیے ایک دن سوتیلی ماں نے اپنی سگی بیٹی کو بھی آمنہ کے ساتھ جنگل بھیج دیا۔ سوتیلی ماں نے آمنہ سے سخت لہجے میں کہا، کام تم کرو گی، لکڑیاں تم کاٹو گی اور تمہاری بہن تمہارے پاس بیٹھ کر کھیلے گی۔ آمنہ نے کچھ نہ کہا، چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لیا اور خاموشی سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ معمول کے مطابق آمنہ سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچی، وہاں بیٹھ کر ماں کے لیے دعا کی، اپنے دل کی کچھ باتیں کہیں، پھر قبر کے سرہانے لگے ہوئے انگور کے درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی آمنہ ہاتھ بڑھاتی، درخت کی شاخیں خود بخود نیچے آ جاتی اور آمنہ آسانی سے انگور توڑ کر کھا لیتی۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ جب اس کی سوتیلی بہن شاخوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی تو وہی شاخیں اوپر اٹھ جاتی، جیسے وہ درخت بھی پہچانتا ہو کہ کون مظلوم ہے اور کون ظلم کرنے والوں کے گھر سے آئی ہے۔ آمنہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی بہن پر رحم آ گیا، کیونکہ بچی بہن کا کیا قصور تھا؟ قصور تو اس کی ماں کا تھا۔ آمنہ نے خود انگور توڑے، اپنی بہن کو دیے اور وہ بھی بڑے ہی مزے سے انگور کھانے لگی۔ اب آمنہ کی بہن نے چالاکی سے کچھ انگور اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیے تاکہ گھر جا کر اپنی ماں کو دکھا سکے۔ آمنہ نے اس طرف زیادہ دھیان نہ دیا، وہ قبر سے اٹھی جنگل کی طرف گئی، لکڑیاں کاٹی، انہیں اکٹھا کیا، پھر اپنی بہن کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی۔ ادھر سوتیلی ماں بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، اس کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں کہ کب میری بیٹی واپس آئے اور کب مجھے آمنہ کا کوئی راز معلوم ہو۔ جیسے ہی آمنہ اور اس کی بہن گھر کے اندر داخل ہوئی، سوتیلی ماں جلدی سے اپنی سگی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر الگ کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کیا اور کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ آمنہ جنگل میں جا کر کیا کرتی ہے؟ بیٹی نے فوراً اپنے دوپٹے کا پلو کھولا، انگور ماں کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگی، ماں فلاں جگہ ایک قبر ہے، اس قبر کے سرہانے انگور کا درخت لگا ہوا ہے۔ آمنہ سب سے پہلے وہاں جاتی ہے، وہاں سے انگور کھاتی ہے، پھر لکڑیاں کاٹ کر شام کو گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ انگور موٹے بھی تھے، تازے بھی تھے اور بہت زیادہ میٹھے بھی تھے۔
ستیلی ماں نے جیسے ہی انگور دیکھے اس کے دل میں آگ لگ گئی، وہ اندر ہی اندر جلنے لگی اور کہنے لگی اچھا تو یہی ہیں وہ انگور جو آمنہ کو دن بدن موٹا تازہ اور صحت مند کرتے جا رہے ہیں، یہی ہیں وہ انگور جو میرے گھر کے سانپ کو پال رہے ہیں۔ پھر ستیلی ماں نے دل میں کہا ٹھیک ہے، آج کی رات گزرنے دو، کل میں ان انگوروں کا پکا علاج کر دوں گی۔ دوسرے دن آمنہ معمول کے مطابق چھوٹی سی کلہاڑی اٹھا کر گھر سے باہر نکلنے لگی، لیکن ستیلی ماں نے اسے دروازے پر ہی روک لیا اور سخت لہجے میں کہنے لگی آج کے دن میں اور میری بیٹی لکڑیاں کاٹنے جائیں گی اور تم گھر کا کام کاج کرو گی۔ یہ سن کر آمنہ پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں خاموشی سے کہنے لگی ٹھیک ہے، میں گھر کا کام کر لیتی ہوں، آپ جا کر لکڑیاں کاٹ کر لے آئیں۔ آمنہ کے دل میں ہلکا سا بھی ڈر نہیں تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی ستیلی ماں کس ارادے سے جنگل جا رہی ہے۔ اب ستیلی ماں اپنی سگی بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلی، راستے میں اپنی بیٹی سے کہنے لگی تم مجھے بس راستہ بتاتی چلو جہاں وہ انگوروں کا درخت لگا ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک سانپ کو پال رہا ہے۔ بیٹی آگے آگے چلتی رہی، ماں پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ چلتے چلتے دونوں آخرکار اسی قبر کے پاس پہنچ گئیں جہاں آمنہ روزانہ بیٹھ کر اپنی ماں کو دکھ سناتی تھی۔ ستیلی ماں نے سب سے پہلے درخت پر لگے ہوئے سارے انگور توڑ لیے، ایک انگور بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر غصے میں کلہاڑی اٹھائی اور اسی درخت کو جڑ سے کاٹ کر زمین پر گرا دیا۔ درخت زمین پر گرا تو یوں لگا جیسے آمنہ کے حصے کی آخری خوشی بھی زمین پر گر گئی ہو۔ اس کے بعد ستیلی ماں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، انہیں اٹھایا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی۔ آج کے دن آمنہ کی ستیلی ماں بہت زیادہ خوش تھی، وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ اچھا میں بھی کہوں کہ آج کل آمنہ صحت مند کیوں ہو رہی ہے، پلتی کیوں جا رہی ہے اور اس کے چہرے پر رونق کیسے آ رہی ہے۔ مگر آمنہ کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا، وہ بیچاری گھر میں کام کاج کرتی رہی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی ماں کی قبر کے پاس لگا ہوا درخت کاٹ دیا گیا ہے۔ دوسرے دن معمول کے مطابق آمنہ نے پھر چھوٹی سی کلہاڑی اٹھائی اور ستیلی ماں سے کہنے لگی مما میں لکڑیاں کاٹنے جا رہی ہوں۔ ستیلی ماں نے طنز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا ہاں جلدی جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر آؤ۔ آمنہ گھر سے نکل پڑی، مگر آج کا دن آمنہ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا دن بننے والا تھا۔ آمنہ جیسے ہی اپنی ماں کی قبر پر پہنچی اور اس نے انگوروں کے درخت کو کٹا ہوا دیکھا تو آمنہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہ گئی، کبھی کٹے ہوئے درخت کو دیکھتی، کبھی ماں کی قبر کو دیکھتی، اور پھر اسے دوبارہ اپنی 3 دن کی بھوک یاد آ گئی۔ آمنہ قبر کے پاس بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی امی مجھے یقین ہے یہ درخت میری ستیلی ماں نے ہی کاٹا ہوگا، وہ نہیں چاہتی کہ آپ کی قبر پر آ کر میری بھوک مٹے۔ آج کا دن آمنہ کے لیے سیاہ دن تھا، کیونکہ جس درخت سے اس کی بھوک ختم ہوتی تھی وہ درخت اب زمین پر کٹا پڑا تھا۔ خیر آمنہ روتی رہی، پھر آنسو صاف کیے، قبر کو چوما اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جب آمنہ گھر واپس پہنچی تو آج اس کے چہرے پر بھوک کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، جسم میں کمزوری تھی، قدم بھی پہلے جیسے نہیں اٹھ رہی تھی۔ جب ستیلی ماں نے آمنہ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو اندر ہی اندر خوش ہونے لگی، ہنسنے لگی اور باتوں باتوں میں طنز کرتے ہوئے کہنے لگی میں بھی کہوں کہ آج کل تم اتنی صحت مند کیوں ہوتی جا رہی ہو۔ ستیلی ماں کا یہ جملہ سن کر آمنہ کو یقین ہو گیا کہ میری ماں کی قبر والا درخت اسی ظالم عورت نے ہی کاٹا ہے۔ لیکن آج کے دن ستیلی ماں غصے میں جل بھن کر آمنہ کو کھانا دیے بغیر ہی سو گئی۔ گھر کے سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے، مگر بیچاری آمنہ بھوک کی وجہ سے ساری رات تڑپتی رہی۔ آمنہ کبھی کروٹ بدلتی، کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، کبھی چھت کو دیکھتی اور کبھی کبھار آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرنے لگتی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ یا اللہ ایک تو نے مجھ سے میری ماں چھین لی اور دوسرا میرے اوپر ایسی عورت مسلط کر دی جو مجھے یوں دیکھتی ہے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ اس کے گھر کا دشمن ہوں۔ اے میرے رب میری زندگی آسان بنا دے۔
میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر کے ایک کونے میں پڑی لکڑیوں کے اندر سے ایک سانپ نکل آیا۔ یہ وہی لکڑیاں تھیں جو ستیلی ماں جنگل سے کاٹ کر لائی تھی، اور اسی کٹی ہوئی لکڑیوں کے اندر وہ سانپ چھپا بیٹھا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ لکڑیوں سے باہر نکلا، زمین پر رینگتا ہوا ستیلی ماں کی چارپائی کی طرف بڑھنے لگا، پھر چارپائی کے اوپر چڑھا اور ستیلی ماں کی سگی بیٹی کو کاٹ لیا۔ وہی بیٹی جو آمنہ کی پریشانی کا ذریعہ بنی تھی، وہی بیٹی جس نے اپنی ماں کو آمنہ کے انگوروں کا راز بتایا تھا، وہی بیٹی جو ستیلی ماں کے لیے کل کائنات تھی۔ سانپ کے کاٹتے ہی بچی کی چیخ نکلی، ماں گھبرا کر اٹھی، مگر اس وقت اس نے دیکھا کہ سانپ دوبارہ اسی لکڑی کے اندر جا رہا تھا، وہ لکڑیاں جو خود وہ جنگل سے کاٹ کر لائی تھی۔ ستیلی ماں نے چیخ کر اپنے شوہر کو اٹھایا، گھر میں کوہرام مچ گیا، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت اس کی جو بیٹی تھی وہ دم توڑ گئی۔ جیسے ہی ستیلی ماں نے اپنی سگی بیٹی کا بے جان چہرہ دیکھا، اس کے سامنے اپنے پچھلے سارے ظلم گھومنے لگے۔ اسے آمنہ کی بھوک یاد آنے لگی، آمنہ کے آنسو یاد آنے لگے، آمنہ کا کام کرنا یاد آنے لگا، اور وہ درخت بھی یاد آنے لگا جسے اس نے صرف حسد میں آ کر کاٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر ایسی کیفیت طاری کر دی کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، پاگلوں کی طرح رونے لگی اور اپنی ہی زبان سے سارے کا سارا سچ اگلنے لگی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں نے تمہاری بیٹی آمنہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں اسے بھوکا رکھتی تھی، اس سے دن رات کام کرواتی رہی، اسے ڈانٹتی رہی، میں مارتی رہی، اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر انگور کھاتی ہے تو میں نے وہ درخت بھی کٹوا دیا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ شوہر یہ سب باتیں سنتا بھی جا رہا تھا اور ساتھ میں روتا بھی جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آخر میں شوہر نے روتے ہوئے کہا، اے عورت، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر ہی دیا ہے، انسان کسی کے ساتھ جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ تم نے ایک مظلوم اور ننھی بچی کے ساتھ ظلم کیا، وہ بچی جو مسکین تھی، جس کی ماں کا سایہ اس کے سر پر نہیں تھا، اس کی بھوک پر رحم نہ کیا، اس کے آنسوں کو کھیل سمجھا۔ آج اللہ نے تمہیں تمہاری اپنی بیٹی کے غم میں تڑپا دیا۔ شوہر نے صبح ہوتے ہی اپنی بیٹی کی تدفین کی، اور تدفین کے بعد گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، لوگوں، میں نے اس عورت سے صرف ایک ہی مقصد کے لیے شادی کی تھی کہ میری آمنہ چھوٹی ہے، معصوم ہے، ماں کے بغیر اکیلی ہے، شاید یہ عورت میری بچی کی خدمت کرے گی، اس کی پرورش کرے گی، اسے ماں جیسا پیار دے گی، مگر پرورش تو رہی دور کی بات، اس ظالم عورت نے میری آمنہ کا جینا محال کر دیا، اسے بھوکا رکھا، اس سے کام کروایا، اس کے آنسوں پر رحم نہ کیا، لیکن آج اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے انصاف کر دیا، لہٰذا میں تم سب کے سامنے اس ظالم عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کا نام سنتے ہی اس عورت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ جلدی سے شوہر کے قدموں پر گر پڑی اور رو کر کہنے لگی، ایسا مت کرو، میرے کیے کی سزا تو اللہ نے مجھے دنیا میں ہی دے دی ہے، آج سے تمہاری بیٹی آمنہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، آج سے وہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اپنی جان سے زیادہ آمنہ کی فکر کروں گی، آج کے بعد اسے وہ پیار دوں گی جس کے لیے یہ ہمیشہ ترستی رہی، آج کے بعد آمنہ کو اپنی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ جب معصوم آمنہ نے اس عورت کو اپنے باپ کے قدموں میں روتے ہوئے دیکھا، منتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو آمنہ کا دل بھر آیا، وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی، باپ کے قدم چوم کر کہنے لگی، بابا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا، اب بھی میں اپنی ماں کو معاف کرتی ہوں، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ بابا، میری ماں کا دل میرے لیے سخت ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل ماں کے لیے کبھی سخت نہیں ہو سکتا، مجھے اس کے دیے ہوئے دکھ قبول ہیں، مجھے اس کی طرف سے دی ہوئی تکلیفیں بھی قبول ہیں، مگر میں کسی بھی صورت میں اپنی اس ماں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ آمنہ کی یہ بات سن کر ستیلی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آمنہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، اس سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بیٹی، تو واقعی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، تو واقعی میرے ساتھ عشق کرتی ہے، میں نے تجھ پر اتنے ظلم کیے، لیکن آج تو نے ثابت
ثابت کر دیا کہ بیٹیاں واقعی ماں کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہیں، وہ چاہے ستیلی ماں ہو لیکن ماں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہوں۔ اے بیٹی آج تو مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ ساری زندگی تجھے ایسا پیار دوں گی کہ کبھی بھی تجھے کسی اور کے پیار کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آمنہ نے اپنی ماں کو دل سے معاف کیا، اپنے باپ سے بھی کہا کہ میری ماں کو معاف کر دو۔ اب تینوں مل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو میری پیاری بہنوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے سروں پر ہماری ماؤں کا سایہ سلامت رکھے اور ہمارے دلوں میں ماں کے لیے محبت پیدا کرے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔